جواب دے گا؟ سرکار علامہ حافظ محمد علی میرے ساتھ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے، اس پتے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا ہے، بے قسمہ نا دا دین اللہ دی شارک دا نا زہرا ہے، جڑی ہتھ ہے درد مندری ہے انہیں درد دا نا زہرا ہے، جڑی سر سرور تے سجدی ہے یوں دی پاک دا نا زہرا ہے۔ بات سین دی ذات دی اکھا بند کر کے سر جھکا کے بلند تر صلوات۔ دیگر بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سيدنا وبقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد والتابع له آخر قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آل محمد پروردگار عالم آپ تمام عزاداران کو تا ظہور قائم اپنی پناہ میں رکھیں انجمن دربار حسین اور ان کے تمام اراکین کے مولا رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ ہمارا موضوع اسرار حدیث کے ساتھ آج 4 محرم کی مرکزی مجلس عزا میں اپنی چوتھی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اسرار حدیث کے سامنے میں 3 دن سے اسرار کھول نہیں رہا، صرف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اسرار جمع ہے سر اور سر کہتے ہیں راز کو، اور اگر راز کھل جائے تو پھر راز نہیں رہتا۔ راز اگر کھل جائے تو راز نہیں رہتا، اور حدیث کے ساتھ اللہ کی کائنات میں وہ راز ہے کہ اس راز کے اندر گفتگو چاہے مصطفیٰ کی ہے، چاہے مرتضیٰ کی ہے، چاہے مجتبیٰ کی ہے،
شہداء کی ہے، حتیٰ کہ اگر اللہ نے بھی حدیث کے سامنے کچھ بیان کیا ہے تو وہ بتایا زہرا نے ہے۔ بڑے قابل قدر آپ تشریف فرمائیں، یقیناً جملے کی قدر کریں گے، کیونکہ حدیث کے ساتھ ایک پروٹوکول کا نام ہے، اس میں اردو سے خطاب کیا گیا ہے، اس میں ہر شے کو ویسے ہی پیش کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے فضائل اہل بیت دنیا کو سمجھانے کے لیے پڑھتے تھے۔ کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ مولا حسن آئے اور سیدہ کونین نے ان کے آنے کے لیے فرمایا فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً إِذَا بِوَلَدِهِ الْحَسَنِ، ابھی ایک ساعت بھی نہیں گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا۔ ابھی حضرت جو کل انہوں نے ساتھ کا لطف لیا، ہمارے ملک کی نامور شخصیت غلام علی خان صاحب تشریف فرمائے اور اپنے فن کے یہ ماہر ہیں اور ان کی مہارت کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جو جملہ میں آپ کی سماعتوں کے لیے حملے کرنے لگا ہوں، میں راجہ سمیت سمیت اپنے سب بزرگوں کو اس دعاؤں میں ایک ساتھ شامل کر لوں۔ پروردگار عالم نے حدیث قصہ کے اندر ایک ایسا پیمانہ رکھ دیا تھا کہ ہر چیز آپ کو اسی پیمانے پر نظر آئے گی۔ ساتھ کا علم اللہ کے سوا قرآن کے مطابق کسی پر نہیں، لیکن سجدہ فرما رہی تھی ساتھ گزری تو پتہ چلا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سجدہ وہ نہیں جانتی۔ سجدہ وہ بھی جانتی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا پڑھنے لگا تھا میں آگے، مگر ایک جملے میں مجھے روک لیا ہے کہ میں وہ بیان کر کے آگے بڑھوں۔ جو سیدہ جانتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اور حجاب اللہ کو حقیقت میں کہیں نہیں جانتا۔ پھر پتہ نہیں کون ہے فضا جو ہر وقت کسی سیدہ کے ساتھ رہتی ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، ایک ساتھ گزری تھی کہ مولا حسن آئے، مولا حسن نے آ کے سلام کیا، اماں نے جواب دیا اور پھر کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیدہ نے فرمایا ان جدک تحت الکساء، تو پھر سیدہ نے اگلا فقرہ پتہ کیا فرمایا فاقبل الحسن نحو الکساء، پھر میرا بیٹا حسن میری چادر کی طرف بڑھا۔ کل کی مجلس کا جو آخری جملہ تھا کہ جو حسن بنا اجازت مصطفیٰ کی گود میں منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، وہ چادر کے باہر کھڑے ہو کے گئے نانا میں بھی آ جاؤں۔ آپ کی پوری زندگی گزری ہے ذکر سنتے، لیکن آج بیٹا سمجھ کے جو میں پیش کرنے لگا ہوں سارے بزرگ کو تائید فرمائیے گا جی۔ نحبل کے ساتھ وہ چادر کی طرف بڑھے، وہ بڑھے اور انہوں نے جا کے پوچھا اتحضرنی، نانا میں بھی آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا علیہ السلام یا ولدی ویا صاحب حاضی، اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر کے مالک۔ پہلے دن سے کرتا آ رہا ہوں، اس پر یہ دلیل کامل پہلی آ گئی ہے۔ حدیث قصہ پروٹوکول کا نام ہے، گھر کی بات ہے، نانا اور نواسے کی بات ہے، تو بیٹا کہہ کے بھی تو اندر چادر کے بلا رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے بیٹا کہہ کر چادر کے اندر بلایا، کہا
सिबती, सैयदा ने कहा वलदी, अल्लाह के रसूल ने कहा सिबती, आओ 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 मेरे नवासे, तुम चादर के अंदर आ जाओ। ए साहिबा हौजी और ए हौजे कौसर के मालिक, खाली बेटा नहीं, खाली नवासा समझ के नहीं, मोहम्मद मकामी हसन बता के कह रहे थे कि ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, जब तुम प्यासे हो गए तब कौसर भी यही मिला। जब तुम प्यासे हो गए तुम्हें कौसर भी यही पिलाएगा। अब इमाम हसन मुश्तबा चादर के अंदर आ गया, पूछा क्या था? मुझे नाना की खुशबू आ रही है, चूंकि असलात हदीस किस्सा है, हदीस किस्सा आप सुबह शाम रोज भी पढ़ें, और मुझे पता है मेरे कहने पे आका मजमा कम से कम उर्दू में तो जरूर पढ़ के आया होगा, तो अगले फकरे का लुत्फ लीजिए। सैयदा फरमाती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमा कानत इल्ला साअतन इज़ा फलदी अल हुसैन, फिर एक साथ और गुजरी। अली का शिकार फिर एक साथ और गुजरी कि मेरा बेटा हुसैन है, मुझ पर सलाम की, और मैंने वैसे ही सलाम का जवाब दिया, या कुर्रतु ऐनी व या समातु फुआदी। लेकिन अब जो मौला हसन के छोटे भाई हुसैन इब्ने अली ने फिक्र कहा, हदीस किस्सा के राज़ों में से एक राज है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा मुझे एक कमाल खुशबू आ रही है, मेरे नाना की खुशबू लग रही है। अम्मा ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये है हसन और हुसैन, दोनों जुमलों की ज़ेर ज़बर में भी फर्क है। हसन और हुसैन दोनों भाई इकट्ठे नहीं आए, एक साथ के फर्क से आए, और साथ पता नहीं कितनी देर की थी, घंटे की थी, दिन की थी, या 50,000 साल की थी। ये अल्लाह फरमा रहा है, इस साथ का इल्म अल्लाह और सैयदा के अलावा किसी के पास नहीं है। एक भाई पहले आया, जुमला वही कहा, दूसरा भाई बाद में आया, जुमला फिर वही कहा। जब शख्सियतें मुख्तलिफ हो मगर बात में फर्क ना हो तो इसे कहते हैं कौन मौला मोहम्मद। जो पंखे के आगे बैठ के बिना बोला उससे मैं जरूर पूछूंगा भाई, क्योंकि गर्मी वाले ज्यादा बोल रहे हैं, जरा पंखों वाले थोड़े स्लो हैं, एक दफा बोलना। दूसरे भाई ने आके कहा वही जुमला, इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबा। आप अगर पंखे गिनने चलते हैं तो गिन ले, इन्नी अशम्मु इंदके राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलुल्लाह। कहा बेटा तुम्हें खुशबू ठीक आ रही है, इन्ना जद्दका व अखाका तहतल किसास, तुम्हारे नाना और तुम्हारे भैया हसन दोनों चादर के नीचे हैं। जब चादर के नीचे दो है तो खुशबू एक ही क्यों? जब चादर के नीचे तन्हा मुस्तफा थे तो खुशबू तब भी मुस्तफा की थी, जब चादर के नीचे दो हो गए तो खुशबू फिर भी मुस्तफा की थी। इसे भी कहते हैं कुल्लुना मोहम्मद, इसे कहते हैं। बता रही कि मेरे बाबा की और मेरे बेटे हसन की खुशबू एक है। फिर से किताब फदानल हुसैन नहवत के साथ फिर मेरा बेटा हुसैन चादर की तरफ बढ़ा। बस हदीस किस्सा का अगला फिक्र मैं पढ़ूंगा कल, बाकी के फज़ाइल में इसी की तशरीह में मुकम्मल कर लूँ तो मेरे लिए आज मकाम शुक्र हो जाएगा। आपने ज़हनों का काबा हुसैन इब्ने अली की ज़ात को रखना। जब आए मौला हसन तो सैयदा ने क्या फरमाया, फ़अक़बल हसन नहवल के साथ हसन चादर की तरफ बढ़े। अच्छा, अगले जुमलों में आप आने वाले दिनों में सुनेंगे, जब अमीर कायनात आए
سیدہ نے فرمایا فَأَقْبَلَ الْعَلِيُّ نَحْوَ الْقِسَامِ، علی چادر کی طرف بڑھے، لیکن جب حسین کا ذکر ہے نا تو سیدہ نے اقبل نہیں کہا فَضَلَ الْحُسَيْنِ۔ یہی تو راز ہے، یہی تو راز ہے جو آپ تک پہنچتے، جب تینوں ہستیاں ایک مزاج، ایک ذات، ایک طبیعت، ایک دین، ایک شریعت، ایک چہرہ، ایک لہجہ، ایک جلوہ، اور یہ دین نہیں، علی سے لے کے قائم مولا تک ہمارے 12 ایک جیسے ہیں۔ زمانہ اسی لیے تو شیعوں سے خال کھاتا ہے، ان کے 2 تین ہی نہیں ملے، ہمارے 12 ایک جیسے ہیں۔ بڑی توجہ، اچھا اگر مسکرائے تو میں میرے جملہ پڑھتا ہوں جو پورے ملک میں میری پہچان کا نام، یہ 12 ایک جیسے، شیعوں کے علاوہ کسی کے باپ کی ضرورت بھی نہیں جو ہم دھوک کے یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے 12 ہادی ہیں اور 12 ایک جیسے ہیں۔ شرط ہے شیعہ 12 کے ماننے والا نہ ہو، کوئی 13واں 14واں نہ بنا چکا ہو۔ علی کا شیعہ بولے دوسرا بندہ نہ بولے، جو شیعہ اثر عشری جس کے امام 12 ہیں، نہ 6 اماموں والوں سے بات، نہ 13 والوں سے بات، صرف اثر عشری شیعوں سے مخاطب ہو کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا 12واں بھی علی، ہمارا 12واں بھی محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا پہلا بھی حسن، ہمارا 12واں بھی حسن، ہمارا 12واں بھی حسین، ہمارا پہلا بھی حسین، ہمارا دوسرا بھی حسین، ہمارا تیسرا بھی حسن، ہمارا تیسرا بھی حسن، ہمارا دوسرا بھی حسین، ہمارا چوتھا بھی حسین، ہمارا چوتھا بھی حسن۔ یہ سارے محمد، یہ سارے علی، یہ سارے حسن، یہ سارے حسین، ان کا لہجہ ہے جیسا پہلے کا اٹھنا ویسا بھارنے کا، جیسا پہلے کا بیٹھنا ویسا بھارنے کا، جیسی پہلے کی تلوار ویسی بھارنے کی، جیسی پہلے کی گفتار ویسی بھارنے کی، جیسی پہلے کی طبیعت ویسی بھارنے کی، جیسی پہلے کی دین ویسی بھارنے کی، جیسی پہلے کی حیبت ویسی بھارنے کی۔ اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا دوں؟ پوری زندگی بھارنے کا انتظار کرتے، قبر میں جاؤ گے سامنے پھر پہلا ہوا۔ بڑی توجہ، جب تینوں ہیں ہی ایک جیسے تو 2 ہستیوں کے چادر میں آنے کے لیے اب مادر حسین کا فکر نہ ہو تو پھر اس کی گہرائی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر کسی عام شخصیت کا فکر ہوتا، یہ مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کا فکر حسن مولا کے لیے فاقبل الحسن نحو القسم، بعد میں جب علی مولا آئے فاقبل العلی نحو القسم، لیکن جب مولا حسین آئے اقبل نہیں کہا فضل الحسین نحو القسم۔ لغت اٹھا کے دیکھیے، اقبلہ کا مطلب ہے آگے بڑھنا، فضلہ کا مطلب بھی آگے بڑھنا، لیکن فضلہ کے ساتھ ایسے آگے بڑھنا نہیں، اقبلہ بس یوں ہی بڑھ جانا، فضلہ کسی مقصد سے بڑھنا۔ جو بندہ آسان بات پہ تو بولے مگر راز میں چپ ہو جائے وہ بندہ موضوع سے کٹ جائے گا۔ میں تمہیں 4 محرم
موضوع کی 5 مجلسیں اس کے بعد میں باقی ہیں. فدنا اس آگے بڑھنے کو کہتے ہیں جب آگے بڑھنے کا کوئی خاص مقصد ہو. آپ بڑھتے رہیں آگے چلتے رہیں تو اقبلا، مگر کوئی خاص کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے جانے کو اقبلا نہیں بلکہ عربی میں فدنا کہا جائے گا. اور جسے فدنا والا بڑھنا سمجھ نہیں آیا تو سورہ والنجم اٹھا کے دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اے محمد جب وہ افق اعلیٰ پر تھا تو آپ اس کے قریب آئے. آپ تو تھائیے گا ذرا خیر آپ مانگیے گا. میں فدنا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں قرآن کی روشنی. لغت بعد میں بنی ہے، قرآن پہلے آیا ہے. ثم دنا، یہ دنا سے نکلا ہے فدنا، مقصد سے آگے بڑھنا. اللہ اپنے حبیب کی معراج کا منظر بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہوا جب ہوا وہاں تھا. ضمیر عربی ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. فَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى لغت چیز میں نہیں ہوتی. جب وہ ایک مرد وہاں تھا مصطفیٰ ثم دنا، آپ اس کی طرف بڑھے. فتدلی، اور آگے بڑھے. پتہ نہیں معراج کے پردے میں کون تھا وہی. لہجہ کس کا، جلوہ کس کا، چہرہ کس کا، انگوٹھی والا ہاتھ کس کا. یہ علی کے شیروں کو محمد علی ورد بتائے تو بات جچتی ہی نہیں. ماؤں کی جھولی کو سنتے آئے ہو، آج حسین کا فدنا سننا. مصطفیٰ جب معراج پر گئے تو اللہ نے کہا دنا تم مقصد سے آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ مقصد محمد تھا اپنے خالق سے ملاقات کرنا. جب حسین آئے تو سیدہ نے کہا فدنا الحسین نحو الکسا. سیدہ حسن کے لیے کیوں نہیں کہا، علی کے لیے کیوں نہیں کہا، حسین کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کا محبوب ہے محمد. جب اس نے محمد کو معراج پر بلایا تو کہا دنا، اور حسین کا محبوب ہے محمد کا خدا. یہ ایک دن کربلا میں اس کو بلائے گا کہ آ میری معراج شہادت دیکھ. لیکن اس سے پہلے ایک بات باقی ہے. اللہ نے محمد کا استقبال کر کے کہا دنا مقصد سے میرے قریب بڑھو. چادر کے نیچے تھا معراج والا محمد. رسول نے کہا یہ میرا بیٹا کربلا کو معراج بنائے گا. اس نے میرا استقبال کیا، میں چادر میں سلامت رہے. جسے ارشد اللہ اور کربلا اللہ کا مطلب پتا، میں شہید کا استقبال کروں. شہید مقصد سے آگے بڑھے. فدنا الحسین، جس کی کو میں فضائل میں ممبر کی بلندیوں سے میرے سلام میں اگر 2 لمحے مجھے دے دے. لیکن آقا حسین نے بھی چادر کے باہر آ کر اجازت لی کہ میں یہاں آ جاؤں. اور حسن مولا تو گود میں آئے. یہ تو وہ ہے جو پوچھتا بھی نہیں اور سجدے میں. کیا بات ہے. لیکن میرا دل کا میں کم از کم 15 منٹ فضائل اور پڑھو. بسم اللہ بسم اللہ. یہ وہی شبیر ہے جو پوچھتا بھی نہیں اور محمد جیسا محمد بن کر ڈائریکٹ سجدے میں.
اب اگر میں وہ پڑھوں کہ صحابہ کے صفوں کو چیرتے ہوئے آئے قدم لگتے گئے، کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر، کوئی مقدار، کوئی عمار، تو وہ تو آپ سنتے آئے ہیں، وہ پڑھوں جو اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ نانا کی پشت پر حسین آئے، تسبیح کیا پڑھ رہے تھے مصطفیٰ سجدے میں، سبحان ربی الاعلی۔ ایک دفعہ پڑھی، دو دفعہ پڑھی، تین دفعہ پڑھی، یہ کہہ رہے تھے سجدہ ہے نماز کی معراج، نماز ہے مومن کی معراج، مصطفیٰ ہے صاحب معراج، تین معراجوں کے اوپر چوتھی معراج پر حسین۔ اگر فاطمہ حسین و حبل کے ساتھ حدیث قصہ کے راز کو میں کہاں متصل کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے جو دعا کریں گے وہ نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ چوتھی معراج کرنے حسین، نماز اللہ اور بندے کی نجی گفتگو، پرائیویٹ کنورسیشن جس میں کسی اور کا عمل دخل ہے ہی نہیں۔ علی امیر المومنین کا فرمان دیا کہ مومن کا جب دل چاہے وہ اللہ سے بات کرے تو نماز پڑھے، جب دل چاہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھے۔ تو جو نماز اور قرآن پڑھتا ہے وہ سر اٹھا کے دیکھنا، سجدہ ہے نماز کا واجب رکن، مصطفیٰ ہے سجدے میں، اور عام بندہ نہیں، اب تو ہو اس مقام ابدیت پر فائز کہ جس ابدیت کا اقرار نہ کریں تو آپ کا کلمہ شہادت مکمل نہیں ہوتا۔ محمد عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہے رسول بعد میں ہے۔ عبدہ بات کر رہا تھا اپنے معبود سے، سبحان ربی جل اعلی و بحمدہ، کہ پشت پر آ گئے حسین، اس نے تسبیح رو کے پوچھا اللہ یا حسین، حق جانے خیرات مانگنا۔ اگر فکر سمجھ نہیں آیا تو تمہیں بچپن سے سنے ہوئے فکر یاد کراؤں۔ مصطفیٰ نے تسبیح روکی، اللہ آ گیا ہے حسین، اس نے کہا محمد بیٹھا رہنے دے حسین، زندہ باد جو میرے مولا شبیر کا مادری ہے۔ مصطفیٰ نے کہا اللہ یا حسین، اللہ نے کہا محمد یا حسین۔ جو محمد نے آگے یا حسین سمجھنے لے سکا، اب ہوا کیا؟ عبد اور معبود کی جو گفتگو سبحان رب جل اعلی و بحمدہ تھی، وہ تبدیل ہو گئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ 70 مرتبہ تسبیح پڑھ کر بھی محمد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کیونکہ پشت پر حسین اپنی مرضی سے آ کر جلوہ فکن تھے۔ ایک عاشق علی محمد نے قلم اٹھایا اور یہی منظر دیکھ کے خاصہ لکھا کہ حسین بیٹھے ہیں سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے، جب چاہے اٹھے شاہ زمان بیٹھا ہو جیسے، کانٹھے پہ کبھی بھار کبھی پشت میں بیٹھا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دے۔ انہیں پیچھے دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور موقع نہ فراہم کیا کرے۔ مل کے حیدری امیر المومنین اندر فی سبیل بات بھائی فضل حسین الحمل کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں اپنے مولا شبیر کی شان کو چھوڑ پڑھوں تاکہ
کہ تمہیں کل جب مجلس شروع ہو تو پتہ ہو کہ اب جو چادر میں آنے والا ہے وہ تو مصطفیٰ سے اجازت لیے بغیر سجدے میں بھی آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ کیونکہ یہ محمد ہے، محمد یہ ہے. اور دنیا میں اتنی کوئی حدیث مشہور نہیں خبیر کے بعد جتنی یہ حدیث مشہور ہے. حسین رات موضوع کا سمجھ آئے؟ موضوع آپ کو پسند آئے؟ ایک دفعہ ذرا مسکرا کے میری طرف دیکھیے گا تاکہ میں فکر آسانی سے حمل کروں. حسین انا من الحسین. محرم آتے ہی شیعہ سنی مسلمان بازاروں کو سجا دیتے ہیں بینروں سے حسین انا من الحسین. پتہ ہے یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی کا. آپ کو آج میں اس حدیث کا سابقہ بتانے لگا ہوں، بیک گراؤنڈ بتانے لگا ہوں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ کیا. اس کے لیے ایک آیت جس آیت کا شان نزول آپ کو میں بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران مشہور و معروف آیت، شیعہ سنی مسلمان بچپن سے موضوعی جھولیوں سے سنتے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا حبیب اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا تو اس نے اپنے حبیب سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب آپ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو. اتنی مشکل بات تھی جو تو پتہ ہی نہیں تھا. فاتبعونی پہلے میری اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو قل محمد آپ کہتے ہیں. اچھا یہ قل والی آیتیں بڑی کمال ہوتی ہیں. اگر آج تک کسی کو نہیں پتا تو وہ آج کی مجلس میں سیدہ کی اس پاک کے ساتھ اس مضمون کے صدقے سے یہ توپ لے کر چلا جائے. قرآن سارا مصطفیٰ کی زبان میں آیا مگر کچھ آیات ایسی ہیں جن کے شروع میں اللہ فرماتا ہے قل. اور 5 صورتیں تو شروع ان سے ہوتی ہیں جن میں سے 4 مسلمان ہوتے بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں اور 5واں قل آتا ہے سورہ جن کے شروع میں قل اوحی الی انہ استمع. ٹھیک ہے تو یہ 5 قل ہیں. لیکن قل والی آیتیں بے حساب ہے جن میں سے ایک یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب آپ کہتے ہیں. مفسرین سر جوڑ کے بیٹھے جب پورا قرآن ہی مصطفیٰ نے کہا الحمد بھی اس نے کہی، الف لام میم بھی اس نے کہی، الرحمن بھی اس نے کہا، یاسین بھی اس نے کہا، طٰہٰ بھی اس نے کہا، والفجر بھی اس نے کہا، قل هو اللہ بھی اس نے کہا. تو یہ قل هو اللہ میں کیوں آیا؟ قل یا ایھا الکافرون میں آیا، قل اعوذ برب الفلق میں آیا، قل اعوذ برب الناس میں آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں آیا. یہ قل کا مقصد کیا ہے؟ پتہ چلا ان آیتوں میں پیغام اتنا اہم ہوتا ہے. اللہ کا دل چاہتا ہے میرا حبیب بار بار کہے، میرا حبیب بار بار یہ قل کی آیتوں والا پیغام پہنچائے. انہی میں سے ایک آیت آ گئی. حبیب آپ کہتے ہیں کہ اگر تم میری اتباع کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ. اللہ بھی بدلے میں تم سے محبت کرے گا. یعنی اتباع محمد کے 2 فائدے ہوں گے. اللہ محبت کرے گا بھی، تمہاری محبت قبول کرے گا بھی. آیت کا آنا تھا صحابہ کی ٹولی بزم رسالت میں شمع رسالت کے پروانہ بن کے آ گئے. روح و جسم لک فدا. یا رسول اللہ بتائیں آپ کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ ان میں سے 2-3 بندے تھے جنہوں نے احد میں نبی کی بات نہیں مانی تھی اور تلوار چھوڑ دیا تھا. حضور نے کہا ابھی کچھ مہینے پہلے تو تم نے میری بات نہیں مانی، اب میری کون سی اتباع کرنے آئے ہو؟ یا رسول اللہ ایک دفعہ معاف کر دیا لیکن اب اتباع کرنی اس لیے ضروری ہے چونکہ اب خالی آپ کی اتباع کا معاملہ نہیں، اب اللہ کی محبت کا معاملہ ہے. رضا صاحب ایک دفعہ مجمع میں نظر دوڑائیے گا. یہ جو سلیپنگ موڈ میں جا چکے ہیں نا انہیں آدھا جملہ کیوں نہیں لگے گا واپس آتے ہوئے کہ اب تمہیں میری اتباع کا اتنا خیال کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اب اللہ کی محبت شامل ہے. ہم آپ کی اتباع کریں گے تو وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محبت قبول بھی کرے گا اور بدلے میں اپنی کامل سی محبت ہمیں عطا بھی کرے گا. آپ کی اتباع کا وہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے؟ ہم اس
کرنا چاہتے ہو تو ایک لمحہ رکو، سلمان گھر سے میرے حسین کو لاؤ. جو فضل الحسین نحو الجسام روک کر میرے مظلوم مولا حسین کا فضائل سن رہا ہے، وہ بندہ قیامت تک سدا زندہ باد رہے. سلمان میرے شبیر کو لاؤ، میرے حسین کو لاؤ، میرے سیدہ شباب اہل جنہ کو لاؤ، میرے ریحان کو لاؤ، وہ لاؤ جس کے بدن کی خوشبو محمد کی بھی خوشبو ہے. ایک دفعہ میرے مولا حسین آئے، یہ وہ مقام تھا حسین بسی صاحب جس وقت خاصا اللہ کے رسول نے حسین منی وانا من الحسین کہا، لیکن منبر عالم کی تاریخ میں 1400 سال میں یہ فکرہ کتابوں میں تو تھا، منبر سے پوری حدیث پہلی دفعہ تمہارے اس قاسم کو پڑھنے کا شرف لاہور والی پاک ملکہ نے عطا فرمایا، جو اس کے بھائی کی چین میں محمد مصطفیٰ نے بھری ہوئی صحابہ کی مسجد نبی میں کی. حسین منی وانا من الحسین کی حدیث آج میں مکمل سنانے لگا ہوں. صحابہ سامنے تھے، اللہ کے رسول نے نواسے کو اٹھایا، پہلے گود میں بٹھایا، صحابہ سے پوچھا میری اتباع پوچھنے آئے ہو، چلو پھر کان کھول کے سن لینا. پھر شبیر کو گود سے اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا اور حدیث شروع کی. فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو یہ حسین ہے. جو بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکا اس کی اپنی مرضی. فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو یہ حسین ہے. امرہ امری طاعتہ طاعتی، من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی. حسین منی وانا من الحسین. آپ اٹھائیے گا، خیرات لگیے گا. جو دور بیٹھے بزرگ مجھے کرسیوں میں بیٹھ کے بھی دعا لے رہے، میری نسل شکر گزارنے ذرا سر اٹھانا. فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ امرہ امری طاعتہ طاعتی، من تبعہ فإنہ منی ومن عصاہ فلیس منی. حسین منی وانا من الحسین. تیار ہو ترجمے کے لیے، پہچان لو یہ حسین ہے. منظر دیکھنا، گود میں نہیں، آج کندھوں پہ بٹھا کے، بازار میں نہیں، منبر مسجد نبی پہ جہاں سے اللہ کو محمد نے ایک منوایا، اسی منبر کے کندھوں پہ حسین کو بٹھا کے فرما رہے پہچان لو یہ حسین ہے. امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم. پیچھے لگے وہ بندہ جو نہیں پہنچا، اس نے 10 منٹ کھا لیے جو بندہ میرے ساتھ نہیں ملا. امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم. طاعتہ طاعتی، اس کی اطاعت میری اطاعت. ہوم اتمی، دوسرا بندہ نہ بھی بولے
یہ بھی تو کانوں کے باہر لکھا کرو جو حسین سے نہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں. مصطفیٰ نے یہ کہہ کے فرمایا حسین منی، کیونکہ وجہ یہ ہے حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں محمد حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے کیونکہ میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں، لیکن میں ہوں اور حسین حسین ہے، پھر بھی میں حسین ہوں اور حسین سے ہوں کیونکہ میں ہی حسین ہوں اور حسین ہے. سارے یکساں ہو کے بولو سخی سردار کا ایسے نہیں، سارے مل کے بولنا بھائی. سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا ازدار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر منکر ولایت علی کی موت، ہر ماتمی کو ماتمی بنانے والا، ہر ماتمی کو زنجیر تھمانے والا، ہر زنجیر زن کو دھماکہ ہونے سکھانے والا، سندھ کی دھرتی پہ علم لگانے والا، زبانوں پہ حسین کا بیت جاری کرنے والا، قائم کے لشکر کا سردار، سخی سردار کا حسین کے احترام میں حدیث کی ساروسی ہوئی ہے، سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. کل فدن الحسین نحمل کسا، کون ہے حسین؟ رسول فرمائے اگر میری اتباع کرنی ہے حسین کو مانو، سمجھو مجھے مانو، میری اتباع اس کی اتباع، اس کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اس کی اطاعت، اس کی اتباع میری اتباع، یہ مجھ سے میں اس سے، یہ میں یہ پھر بھی یہ میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجھ سے، میں اس سے ہوں. لیکن جس جملے پر ابھی تک آپ نے غور نہیں کیا، میں تمہیں گھیر کے باہر لانے لگا ہوں. من تبعہ فإنہ منی، جس نے میرے حسین کو مانا، جو میرے حسین کا ہو گیا، حسین تو مجھ میں سے ہے، وہ حسینی بھی مجھ میں سے ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، رسول ثقلین فرما رہے ہیں، جن کا فرمان ہی فرمان الہی ہے، جن کی لسان ہی وما ینطق عن الہویٰ ہے، وہ فرما رہے ہیں جو میرے شبیر کا ہو گیا وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے. مجھے نہیں پتا بندہ کتنا حسین کی عزاداری کے خلاف بولتا ہے اور کتنا حسین کا عزادار ہے. بندہ جو مجلس میں بیٹھا ہے اس کا بولنا بتا دے گا وہ حسین کا کتنا لگتا ہے. محشر کے میدان میں حسین کے ماتمی بھی آئیں گے اور بڑی بڑی داڑیوں والے نمازی بھی آ جائیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہم اعمال لائے ہیں لیکن پھر بھی پریشان ہوں گے. حسین کا ماتمی گریبان پہ ماتم کے نشان حیدر سجا کر محشر میں مسکرائے گا. تب مولوی پوچھے گا ماتمی سے تو اتنی گرمی میں ہنستا کیوں ہے، مسکراتا کیوں ہے؟ ماتمی کہے گا میں جو گھبراؤں میں محمد میں سے ہوں. ماتمی کہے گا میں کیوں گھبراؤں. اب بات آ گئی واپس بس میری رسالت میں، کیونکہ میں آپ کو موضوع سے ادھر ادھر نہیں جانے دینا چاہتا. اللہ کے رسول سے پوچھنے آئے تھے بندے آپ کی اتباع کیسے کریں. اللہ کے رسول نے جب آپ نے حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر پوری حدیث پڑھ دی، حسین منی وانا من الحسین بن کہہ دیا ہم تب
تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني حسین منی فانا من الحسین. اگلا فکرہ اتنا بڑا ہے، جتنے عزادار راجہ صاحب سے لے کے غلام علی خان صاحب سے لے کے آخر تک احسان بشیر صاحب بیٹھے ہیں. ملک اسد صاحب مجھے نہیں پتا، لیکن اگلا فکرہ میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اگر میرے پاس مہلت ہو میں باہر بارگاہ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں، ایک ایک عزادار کا ہاتھ پکڑ کے وہ جملہ سناؤں اور منت کر کے کہوں کم از کم اپنی اگلی نسل کو ماتمی بنا کر یہ فکرہ ضرور سنانا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی اتباع ہو گئی، اب حسین ماننے سے اللہ ہماری محبت قبول کیسے کرے گا؟ اور چلو قبول کر بھی لے تو وہ ہم سے محبت کرے گا کیسے؟ کندھوں پہ بٹھائے بٹھائے شبیر کے بازو مثل خدیر بلند کر کے نبیوں کے سلطان نے 3 دفعہ فرمایا احب اللہ احب اللہ احب اللہ من احب حسین. اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس کا محب بن جاتا ہے. کنزوں پہ اٹھا کے کفار پہچان جو یہ حسین. امت نے کیسا پہچانا حسین؟ 4 سال کی بیٹی کے سامنے 13 سے ایسا پہچانا کلمہ میں حسین. لاش پہ گھوڑے دوڑا کے پہچانا حسین. بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے پہچانا حسین. عزادارو شب 13 ضربے چلا رہا تھا. پڑھے ذاکرین خطبہ کہ بیٹی 4 قدم پہ کڑی. میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا. آج کا سجدہ زیارت کی برامدیوں سے پہلے اس معظمہ کے اسم اللہ پہ تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جس کے لیے حسین سے نماز شب میں کہا اللہ میرے پاس سجاد و علی اکبر ہے، مجھے پھر بھی ایک سکینہ چاہیے. مجھے وہ چاہیے جو مجھے ایسے چاہے جیسے میری ماں نانا کو پیار کرتی ہے. میں اس کا ویسے عزم کروں جیسے نانا میری ماں زہرا کرتے تھے. مجھے میرے قلب کے سکون کے لیے ایک تسکین عطا فرما. عزادارو جسے آقا شبیر نے نماز شب مانگا، مدینہ سے نکلنے سے کچھ مہینے پہلے 3 ساڑھے 3 سال کا سن تھا جناب معصومہ بنت الحسین کا. راجہ صاحب آ گئے. ایک بالیاں بیچنے والا مدینے کی گلیوں میں آقا حسین نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا اور گزرتے ہوئے کہا اے بالیاں بیچنے والے کیا تیرے پاس قیمتی یمنی در ہے؟ یا حسین یہ تمہارے معرفتوں میں سلام. مجھ سے ایک جس کی بیٹی ہے وہ ایک دفعہ سر اٹھا کے فکر سنے بھائی، جس کی جھولی آباد نہیں ہے اسی معصومہ کے صدقے میں، جس کی بیٹیاں ہیں اسے بیٹے عطا فرمائے، جس کے بیٹے ہیں اسے بیٹیاں بھی دے. بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کے وارث ہوتی ہیں. شبیر نے فرمایا کیا تیرے پاس قیمتی در ہے؟ کہتا ہے جی آقا حسین ہے. آقا حسین نے در ہاتھوں پہ لیے، چمکتے ہوئے یمنی در جن میں یاقوت جڑے تھے وہ دیکھے. جو ہی اسے رقم دینے لگے نا کہ ہم کوئی زہرا کے منکر تھوڑی ہیں جو آپ سے رقم لیں گے. کہا میں عادل امام ہوں، میں ایسے قبول نہیں کروں گا، یہ ہدیہ رکھنا پڑے گا. اس نے بسم اللہ پڑھ کے قبول کیا. میرے مولا اپنی حویلی کی طرف چلے جو بیٹی کو ہدیہ کرے. پتہ نہیں کیا سوچا حسین نے، مڑے اور مڑ کے کہتے ایک اور جوڑی تیرے پاس ہے؟
سکینہ اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ آپ کے بابا کو نہیں چھوڑے گا تو بیٹی آپ واپس خیموں میں کیوں نہیں آئی؟ پھوپھی اماں مجھے پتا تھا یہ اب پاس نہیں آئے گا، میں پھر بھی تماچے کھاتی رہی، میں وہی کھڑی رہی کہ جب یہ مار کے چلا جائے گا میں بابا کے چہرے سے درد صاف کروں گی، میں بابا کے چہرے سے خون صاف کروں گی، مگر یہ کہا نہیں۔ پھوپھی اماں اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر میرے بابا کا سر اٹھایا، میں بولی تھی تو نہ اٹھا۔ سارے جماعتوں کر رہے تیری معصومہ کی اپنی کر لے اولاد میں لے آقا حسین آزادار و معصومہ کی سان سے بابا کو مارا۔ پتہ ہے آج میں تمہیں ایک وجہ بتاؤں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی احساس کا ایسا جملہ جو مجھ تک پہنچے مقصد سے میں تم تک پہنچا دوں تاکہ تمہیں زیادہ سخت مسائل کبھی سننے نہ پڑے۔ عزاداروں جملہ سنو گے، مسائل ہوتا ہی سخت ہے لیکن جس کے دل میں مسائل کی نیم ہے نا قبر حسین میں